هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 22 ہے میم ساکن کے قاعدے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. پہلا کیا ہے؟ ادغام شفوی، دوسرا اخفاء شفوی، اور تیسرا اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا کریں گے ہم؟ میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو ادغام شفوی بولیں گے. ٹھیک ہے، اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا. اور تیسرا اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم. دیکھیے اب یہاں پہ مثالیں ہیں ادغام شفوی کی. یہاں اوپر تختی میں جو دیا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کی مثال یہ ہے الیکم مرسلون. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ الیکم میں جو ہے میم ساکن کے بعد میم آیا تو اس کو ہم ادغام شفوی بولیں گے. میم ساکن کے قاعدے 3 ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ سب کو: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. غنہ کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. تو ہم ایسے پڑھیں گے الیکم مرسلون، ایک مثال ہو گئی. دوسری ہے لہم ما یشاءون. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ بھی جو ہے لہم میں میم ساکن کے بعد میم آیا ہے نا، تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، تیسری مثال دیکھیے فی قلوبہم مرض. دیکھیے وہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم ہے. ٹھیک ہے، چوتھی مثال کیا ہے؟ فہم معرضون. یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم آیا. اور دوسرا ہے اخفاء شفوی. بازی تھوڑا اوپر کریں. ہاں دیکھیے اس میں کیا ہے؟ اخفاء شفوی، یعنی کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا. اب یہاں پہ اس کی مثالیں ہیں اخفاء شفوی کی. ان ربہم بہم، ایک اس میں کیا ہے؟ اخفاء بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. اور دوسری مثال ہے ترمیہم بحجارۃ. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ بھی با ہے میم ساکن کے بعد. اور تیسری مثال ہے وما ہم بمؤمنین. دیکھیے یہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے اور یہ بھی اخفاء شفوی ہوگا. اور چوتھی مثال ہے فبشرہم بعذاب. اب یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد با ہے. قاعدہ یہی سمجھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. اور تیسرا ہے اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ کون سا بھی حرف آئے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اظہار شفوی ہوگا. دیکھیے اب یہاں پہ مثال کیا ہے اور کیا بتا رہے کہ جیسے اردو میں ہم تم کیسے بات کرتے ویسے یہاں پہ اس کو پڑھنا ہے، نہ ہی اس میں غنہ ہوگا نہ ہی اخفاء ہوگا. ٹھیک ہے، اظہار کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. کیا ہے؟ ایسے پڑھنا ہے ہم فیہا. دیکھیے ہم میں جو ہے میم ساکن کے بعد کیا؟ فا آیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، دوسری مثال دیکھیے لکم دینکم، یہاں پہ میم ساکن کے بعد دال آیا ہے. اور تیسری مثال میں لم یلبسو، یہاں پہ میم ساکن کے بعد یا ہے. اور نیچے لم میں دیکھیے میم ساکن کے بعد لام ہے، اور جو لم کے بعد جو ہے میم ساکن ہے اس کے بعد تا ہے. ٹھیک ہے، اب لاسٹ مثال ہے کہ میم ساکن کے بعد یہاں پہ حمزہ ہے.
یہ اظہار شفوی کا مطلب کیا ہے کہ میم اور با کے علاوہ کون سا بھی حرف آئے تو ہم اس کو کیا کریں گے، ظاہر کر کے، یعنی اظہار شفوی ہم اس کو کر کے پڑھیں گے. جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو کیسے پڑھتے ہیں، ہم ویسے پڑھیں گے. اگر میم ساکن کے بعد میم آیا تو ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. یعنی با اور میم کے علاوہ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں با اور میم کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، ان سارے حروف اگر آئیں گے میم ساکن کے بعد تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. وہاں پہ ہم نہ ہی غنہ کریں گے نہ ہی اخفاء، یعنی آواز ہماری ناک میں بھی نہیں جانا ہے اور نہ ہی ہماری آواز جو ہے ناک میں کیا بولتے ہیں چھپانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اظہار شفوی کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. ابھی دیکھیے تختی نمبر 23 میں کیا اقلاب ہے. تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے. 2 قاعدے ہو گئے ہمارے. پہلا کون سا تھا؟ اظہار، اور دوسرا اخفاء، اور اب ہمارا تیسرا قاعدہ ہے اقلاب. جتنا کہ ہم کو معلوم ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس میں سے ہمارے 3 قاعدے ابھی مکمل ہوں گے، یعنی اظہار ہو گیا، اخفاء اور اب اقلاب ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد دیکھیے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ہجے مثلا مم بخیلا کے اس طرح ہوں گے. میں ہجے بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو پرسوں کہ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا. ایسے ہم اس کے ہجے کریں گے. یعنی کہ تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر با آیا یا پھر نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پہ کیسا بھی چھوٹا میم رہے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے، نون کو بدل دیں گے میم کے ساتھ. جس طرح سے تختی میں بتا دیا گیا کہ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد با آئے تو کیا ہے، تنوین یعنی آواز کیسی رہتی، تنوین کی نون کی آواز آتی ہے. ہم پڑھے تھے نا پہلے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جیسے با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن. تو سیم نون ساکن کی آواز بھی کیسی تھی، جیسے با نون زبر بن، تا نون زبر تن. ٹھیک ہے، تو ان چاروں کی آواز ایک ہی ہے. یعنی 2 زبر کو جو ہے زبر کے ساتھ دیا گیا نون ساکن کے ساتھ. ٹھیک ہے، 2 زیر کو جو ہے نون ساکن کو زیر کے ساتھ دیا گیا، اور 2 پیش کو جو ہے نون ساکن کو پیش کے ساتھ دیا گیا. تو سیم آواز ہے تنوین اور نون ساکن کی. اس کے بعد اگر با آئے، ہم یا چھوٹا میم دیکھ کے جو ہے اقلاب نہیں سمجھنا ہے. اصل مین قاعدہ اس کا کیا ہے کہ تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد با اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا. تو با آنے کی وجہ سے ہم جو ہے نون کی آواز میں کیا ہے تبدیلی لا رہے ہیں کہ نون کو جو ہے بدل کے ہم میم کے ساتھ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس کو. یعنی جیسے تختی میں دیا گیا ہے کہ با آئے تو پہلے کیا بتا دیا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اظہار میں پڑھے تھے نا کہ صرف وہاں پہ اظہار ہوگا. ہاں، اب اس کے بعد ہم اخفاء پڑھے تھے، وہاں پہ صرف اخفاء ہوگا، یعنی آواز کو کیا چھپائیں گے ہم. لیکن اب اس میں جو ہے غنہ بھی کرنا ہے اور اخفاء بھی کرنا ہے، یعنی کہ آواز روکنا بھی ہے اور چھپانا بھی ہے. دیکھیے نیچے مثالیں ہیں نا، مم بخیلا. ٹھیک ہے، ہم جیسے اگر اخفاء ہم کریں گے من بخیلا ہو جاتا. ٹھیک ہے، اخفاء اگر ہم کریں گے، اگر ہم یہاں پہ اظہار کریں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، من بخیلا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ 2 بھی کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے اور اخفاء بھی کرنا ہے. جیسے مم بخیلا ایسے کرنا ہے. اس کے بعد لنسفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے عین الف، ٹھیک ہے، عین کے اوپر کیا ہے 2 زبر ہے، یہ تنوین ہو گیا. تو عین میم 2 زبر عم بولیں گے ہم. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ جو ہے تنوین کی آواز آ رہی لیکن ہم وہاں پہ آواز نہیں لانی ہے، میم کی آواز وہاں پہ آنی ہے. تیسری مثال دیکھیے من بین الصلب، یہاں پہ میم میم زیر میم بولیں گے ہم، میم نون زیر من نہیں بولیں گے ہم. کیا بولیں گے؟ میم میم زیر میم.
ठीक है, मिम बैनि सुल्बी किरामिम बररा मिम बादि मुतहहरतिम बिअयदी सफरा। देखिए अब ये कायदा हमको मालूम हो गया कि तनवीन के बाद जो अगर बा आए तो अक्सर हमारी गलती हो जाती, जैसे मुतहहरतिन हम इसको बोलते थे, लेकिन अब मालूम हो गया कि जो है यहाँ पे तनवीन की आवाज नहीं आनी है, तिन की जगह हम तिम बोलेंगे, जैसे मुतहहरतिम बिअयदी सफरा बिज़म्बिहिम। दिखने में तो यहाँ पे नून दिखाई दे रहा, नून साकिन है, लेकिन हमको कायदा क्या बताना है कि जब नून साकिन के बाद बा आए तो हम नून की आवाज को बदल देंगे मीम की आवाज के साथ। ठीक है, खबीरुम बिमा तअमलून समीउन बसीरुन। ठीक है, कल्ला लयुंबज़न्न अलीमुम बिज़ातिस सुदूर रजउन बईदुन रसूलुम बिमा ला तहवा। ठीक है, सारी मिसालें यही है कि जो है तनवीन अगर हम देखेंगे उसके बाद बा आया तो हम नून की आवाज को तब्दील कर देंगे मीम की आवाज के साथ। ठीक है, समझ में आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। कुछ डॉट से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। दो ही है बाजी। मीम साकिन कहते हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इदगाम शफवी कहते हैं, और इदगाम शफवी को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इख्फाए शफवी, मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो इख्फाए शफवी कहते हैं, जिसे गुन्ना और इख्फा दोनों के साथ पढ़ेंगे। इजहार शफवी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुर्फ आए, बिलखुसूस वाव और या, वाव और फा, कोई बा और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुर्फ आए तो जाहिर करके पढ़ेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे कि हम तुम का मीम। आगे पढ़ना मैम, मश्क पढ़ना। हाँ पढ़िए आगे जी। हमजा जेर ई, लाम या जबर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मुर मीम रो पेश मुर, इलैकुम मुर, सीन जबर सा, इलैकुम मुरसा, लाम वो पेश लू, इलैकुम मुरसलू। आगे आए इलैकुम मुरसलून। सही पढ़े मैम? जी जी, और एक मिसाल पढ़े जी। लाम जबर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ जबर मा, लहुम मा, या जबर या, लहुम मा, या मीम जबर मा। अब आप इसको क्या करें, लहुम मा हिज्जे कर दिए ना, उसके बाद यशाऊन के पूरे हिज्जे करने के बाद उसको लौटाएंगे। ठीक है जी। हम्म, यश लहुम लहुम मा यशाऊन। लाम जबर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ जबर मा, लहुम मा, या जबर या, शीन अलिफ जबर शा, यशा, ऊपर मद, यशा, हमजा वाव पेश ऊ, यशाऊ, यशाऊ। नून जबर ना, यशाऊन। आगे आए थे यशाऊन, लहुम मा यशाऊन। ठीक है सही पढ़े मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दूसरे पढ़िए। जी मैम। जी मैम मैं पढ़ूं? ठीक है।
تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے. ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم. میم نیچے کے پڑھوں گے میم. جی دوسری سے پڑھیے. جی میم. فا یا زیر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو قلو، با زیر بی قلوبی، ہا میم زیر ہم قلوبہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر با، را زبر را، ما را، داد دو پیش دن، مرضن، فی قلوبہم مرضن، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، را زیر ری معری، داد واو پیش دو معرضو، نون زبر نا. آگے آیت. فہم معرضون. ماشاءاللہ. اچھا پڑھیا. اور دوسرے پڑھیے. پڑھ رہے کوئی؟ میں پڑھوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادغام شفوی. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لے، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، لام واو پیش لو، مرسلو، نون زبر نا، مرسلونا. آگے آیات. الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، یا زبر یا، ما لہم ما، یا زبر یا، شین الف زبر شا، اوپر مد، یشا، حمزہ وا پیش او، یشاء، نون زبر نا، یشاؤنا. آگے آیات. لہم ما یشاؤن. اچھا پڑھیے. کوئی دوسرے پڑھیے ابھی. جی میم میں بے نظیر. اخفاء جی شفوی. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، ان، با زبر با، رب، ان رب، ہاں میم پیش ہم. یہ ابھی آپ ان نہ پڑھے نا، اس کو چھوڑ دیجیے. جی ٹھیک ہے، ہجے کرنے جی میں اس کو چھوڑ جی دیں. ربہم جی بہم پورا ہجے کرنے کے بعد پیچھے سے لوٹ آئے. جی. را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، رب، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم. تو را زبر تر، ما یا زیر می، تر می، ہا میم زیر ہم، تر می ہم، با زیر بی، ہا زیر ہی، بھی، جیم الف زبر جا، بھی جا، را زبر را، بھی جا را، تا دو زیر تن، بھی جا رتن، واو زبر وا، میم الف زبر ما. پھر سے پڑھیے ایک بار. کہاں پڑھیے اس کو؟ توامیہم کو. بھی جا رتن. اچھا یہ دو ملانا ہے. جی جی. تو میم زبر
त्वामीम रवा पढ़िए, अभी आप नीचे करें ना उसके, रवा पढ़िए उसको। बिहिजारतिम बिहिजारतिम तिम शुरू से पढ़िए। तरमीहिम तरमी बिहिजारतिन। जी तरमीहिम बिहिजारतिम जी वमा हुम बिमुमिनीन। जी ठीक है। जी कोई दूसरे पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, हा मीम पेश हुम, व मा हुम, बी बा ज़ेर बी, मीम हमजा पेश नहीं, बा पेश बू, मीम हमजा ज़ेर मी, बीमो। नहीं, बराबर पढ़े थे आप पहले, बाजेर भी बराबर है। हाँ, जी। बा मीम ज़ेर हमजा बी, पेश मु। मीम हाँ बा ज़ेर बी, मीम हमजा पेश मु, बीमो। मीम ज़ेर मी, नून या ज़ेर मी, बीमो मिनी, नून ज़बर ना, बीमो मिनी इना, वमा हुम बीमो मिनीन। आगे आयत। फा जी ज़बर फा, बा बा शीन ज़बर बश, फबश, शीन ज़ेर शीन रा ज़ेर शिर, फबशिर, हा मीम पेश हुम, फबशिर हुम। बा ज़ेर बी, आइन ज़बर आ, बी आ, जा जाल अलिफ ज़बर जा, बी अज़ा, बा दो ज़ेर बिन, बी अज़ा बिन, फबशिर हुम बी अज़ा बिन। सही पढ़े मैम? मैम ठीक है। कोई दूसरे पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 22। मीम साकिन के फायदे। इदगाम शफी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। और नंबर 2 है इख्फाए शफी, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। और नंबर 3 है इजहार शफी, मीम साकिन के बाद ब और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस बा या फा आए तो माँ को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में हम तुम की माँ होता है। हम तुमकी मीम। हम तुम की मीम। इजहार जी शफी, हम फीहा लकुम अभी आप पढ़ रहे हैं इजहार शफवी, लुकुम। फिर आप जी उसमें गुन्ना और इख्फा कर रहे हैं। इजहार शफवी का मतलब क्या है? जाहिर करना है। जैसे जी अभी हाँ, आप बोले उर्दू में हम तुम, हम अगर बोले तो कैसा दिखता उसमें? जी हाँ, जी हाँ। हाँ हाँ, तो हम हम फी फीहा, हा, हम जी, फी हा, बस हम ऐसे ही पढ़। फीहा, जी। जी, हम्म। हम फीहा लकुम जी दीनकुम लम यलबिसु अम लम तुनजिरहुम लहुम जी अज्रुन। जी हो गया। आसान है बहुत, माशाल्लाह। जी। ठीक है, फिर सभी को समझ में आया? कोई पढ़ना चाह रहे? मैम, हमाको एक डाउट है मैम। हाँ
मैम व्हाट्सअप करें मैम हम आपको एक ग्रुप में दो डालें हुर्फ है आप मैम, वो पढ़ने मकानिम हिज्जे पढ़ने नहीं आ बाईदिन रहा को, मैम, उसका हिज्जा ग्रुप में पढ़ने नहीं आ डाल। रहा मैम जी। हाँ अभी देखिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में था अभी, मकानिम बाईदिन के हिज्जे बोल रहे हैं आप। जी मैम जी, वो उसका हिज्जे अभी नहीं क्या करने आ रहा, निम पढ़ना है वो निन पढ़ना, वो समझ में नहीं आ, हिज्जे निम कैसा ही करते वो नहीं आ पढ़ेंगे। रहा। अच्छा अब इसमें क्या है, मीम जबर मा, ठीक है ऐसे ही बोलूं समझ में आता आपको। जी मैम ऐसे ही बोले। हाँ मीम जबर मा, काफ अलिफ जबर का, मका, नून मीम दो जेर निम, ठीक है। अब आप जो जी है नून के नीचे दो जेर आने से आप कंफ्यूज हो गए कि इसको निन पढ़ना है या फिर निम पढ़ना है, ठीक है। जी 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 तनवीन जो है किसी पे भी आ सकता है, चाहे दो जबर पे भी आओ, सॉरी नून के ऊपर जो है दो जबर भी आओ या फिर दो जेर भी आओ या फिर दो पेश भी आओ, तो उसके बाद जो है अगर बा आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, उसकी आवाज को मीम में मिला के हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए मीम जबर मा, काफ अलिफ जबर का, मका, नून मीम दो जेर निम, ठीक है। नून मीम दो जेर निम, मका निम, बा जबर बा,